سب کچھ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا۔ نہیں کرنا۔ آج سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو سب کچھ، لیکن بزرگوں کے مقابلے پہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بزرگوں کے مقابلے میں یہ جملہ نکل گیا ان کی زبان سے، ہم بھی تو کچھ ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ان کی ولایت سلب ہو گئی، ان کی کرامت چھین لی گئی۔ اب دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کی جیسے ہی کرامت چھینی تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو خالی خالی نظر آتا ہے، اپنے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی غور کیا خالی، ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے تحت الثری نظر آتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے یہ جملہ عبد القادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا، بالکل خالی ہو گئے، کرامتیں سلب ہو گئیں، ولایت چھن گئی۔ کس نے چھینی جانتے ہو؟ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ جب کچھ نظر نہیں آیا اور جب کچھ دکھائی نہیں دیا، بالکل خالی ہو گئے بندہ نواز گیسو دراز۔ یہ کون لے گیا کرامتیں؟ یہ کس نے چھین لی ہماری ولایت؟ یہ کس نے سلب کر لیا ہمارے اختیارات؟ پریشان ہو گئے، کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے، اے میرے پیر، اب تو میں خالی ہو گیا، کوئی نہیں میرا جو مدد کرے، آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے۔ بھئی اتنا کہنا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے۔ زندہ باد۔ بہت بڑھیا واقعہ ہے، بہت ہی لاجواب۔ ایک لمحے میں نصیر الدین چراغ دہلوی نظر آنے لگتے ہیں۔ اب وہ خانقاہ میں نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، جیسے ہی آئے فرمایا کیا بات ہے، کیوں چلا کے ہمیں یاد کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور ولایتیں چھن گئی ہیں، کرامتیں چھن گئی ہیں، کس نے چھینی ہیں؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ کیا اور جب مراقبہ کیا تو نظر آیا، دکھائی دیا کہ عبد القادر جیلانی نے ولایتیں چھینی ہیں، انہوں نے کرامتیں چھینی ہیں، اور حضرات غوث اعظم جلال میں تھے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم بندہ نواز گیسو دراز تمہاری کرامتیں اور تمہاری ولایت عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہے۔ حضرات جیسے ہی کہا عبد القادر نے سلب کی ہے تو بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور میری کرامتیں واپس کروا دیجئے، میری ولایت مجھے دلوا دیجئے۔ بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے ان سے کچھ بول سکے یا ان کے سامنے چلا جائے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے عبد القادر جب جلال میں ہوتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں تو آسمان میں اڑتی ہوئی چیل سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ آ کے گر جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی نے کرامتیں سلب کی ہیں، لیکن اس وقت وہ جلال میں ہیں، جلال میں تو ان سے کچھ کہوں گا نہیں، میری ہمت نہیں ہے۔ کہ حضور پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اگر آپ واپس نہیں کرا سکتے کرامتیں تو کم سے کم اپنے پیر ہی کو بلوا دیجئے، اپنے پیر و مرشد ہی کو بلوا دیجئے۔ اور اس کے بعد نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے پیر کو آواز لگائی، پیر و مرشد کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی محبوب الہی سامنے آئے یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے حضور کا کیسے یاد کیا؟ کہ حضور عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں، یہ خالی ہو گئے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروانا ہے، عبد القادر سے سفارش کرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مراقبہ کیا، اپنی گردن کو جھکایا، دیکھا تو عبد القادر جیلانی جلال میں تھے، ناراض تھے، آنکھیں کھول کر کہنے لگے اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب مہر پہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دو۔ کہ حضور تو اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے۔ اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔
اور حضرت بابا فرید آئے تو لوگ اسے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں یاد کیا، کس لیے بلا؟ کہا حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئیں، عبدالقادر جیلانی نے سلب کر لی ہیں، آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ حضرات بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کروانے کے لیے جیسی سفارش کی گئی حضرت فرید الدین گنج شکر سے، آپ نے مراقبہ کیا۔ اب مراقبہ کرنے کے بعد کہنے عبدالقادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے یا ان سے کوئی کچھ کہہ سکے یا ان سے کوئی سفارش کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب جمال میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو۔ جب جلال میں ہوتے ہیں تو قبرستان سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ایک آواز لگاتے ہیں، مردو تم بھی اٹھ کے بھاگو، نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ بھئی ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرات وہ کہنے لگے بابا فرید اس وقت وہ جلال میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، نہ میں سفارش کر پاؤں گا، ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر و مرشد کا آواز لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے پیر، اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے، اپنے مرشد ہی کو آواز لگا دیجئے۔ اب بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی جب آئے کیا بات ہے، کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ کہ حضور ایسے سے معاملہ ہے، بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبدالقادر نے سلب کر لی، آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی کرامتیں واپس ہو جائیں۔ آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ میں عبدالقادر جیلانی جلال میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا، وہ جلال میں ہیں۔ جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو ہمت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے یا سفارش کر سکے۔ ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہی میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کو ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم ان سے استمداد طلب کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی سو سال پہلے، تقریباً 810 سال پہلے کی بات ہے، اولیاء اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ حضرات جو اولیاء اللہ کے پکارنے کے عقیدے کو جائز سمجھتا تھا اسے قطب الدین کہتے ہیں، اور جو فوراً مدد کرنے آ جائے اسے معین الدین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مدد کرنے کے لیے آ گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، اور جیسی معین الدین چشتی اجمیری آئے کہا کیا بات ہے، کہا بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب ہو گئی ہیں، آپ ذرا سفارش کروا کے ان کی واپس کروا دی، عبدالقادر جیلانی نے سلب کی ہے۔ حضرات وہ اتنا کہنا تھا، جیسے ہی مراقبہ کیا پتہ چلا عبدالقادر ناراض ہیں، کہ اس وقت وہ جلال میں ہیں۔ جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے، میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا، کہ اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ اور اس کے بعد اپنے پیر کو آواز لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے، عبدالقادر جیلانی کرامتیں بندہ نواز گیسو دراز کی سلب کرنی، آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے۔ حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ ارے اس وقت تو عبدالقادر بڑے جلال میں ہیں، وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے، لب کشائی کر سکتے، میں سفارش نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں۔ وہ اتنا کہنا تھا، سرکار کو یاد کیا، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ گلبرگہ میں خانقاہ ہے بندہ نواز کی، عرش نشان ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، ایک ولی سے لے کر کے آخری سلسلے مصطفیٰ جان رحمت بھی جلوہ فرما۔ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، کس لیے بلایا، اس لیے بلایا عبدالقادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہیں، سفارش کے لیے بلایا ہے، آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں، حضرت عبدالقادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، وہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی جب جلال میں ہوتا ہے، مجھے کچھ کہلوانا ہوتا ہے یا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں۔ خاتون جنت اس کی ماں ہے، ماں کا کہنا عبدالقادر نہیں ٹالتا ہے، یاد رکھنا ماں کا کہنا غوث اعظم نے کبھی نہیں ٹالا،
اس لیے اللہ نے انہیں عبد القادر بنا کیا بات ہے زندہ ہے۔ ماں کی عزت ہمیشہ کرنا چاہیے، ماں کا کہنا کبھی نہیں ٹالنا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے تو ٹھیک ہے پھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہی سے ارشاد فرما دیا جائے، اور خاتون جنت کو آواز لگائی، پردہ کروایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاتون جنت اپنے والد بزرگوار کے سامنے، نبی دو جہاں کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہیں۔ بیٹی خاتون جنت عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب کر لی ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں بیٹا عبد القادر، شہزادہ عبد القادر، ان کی کرامتیں واپس کر دیجئے۔ جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے غوث اعظم سے ارشاد فرمایا بندہ نواز کی کرامتیں واپس کر دو، عبد القادر کہتے ہیں اے میری ماں فاطمہ زہرا، آپ کا ارشاد میں نے کبھی نہیں ٹالا، میں ان کی کرامتیں واپس کر رہا ہوں، جو ان کی کرامت تھی وہ بھی میں نے انہیں دے دی۔ ایک ولایت اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، ایک ولایت اور اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، لہذا پورے ہندوستان کے ولیوں میں ایک ولی کے اندر ایک ہی کرامت ہے، ایک ہی ولایت کی پاور ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے اندر دو ولیوں کی پاور ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔